جی، فقہ حنفی کی مشہور کتب اقسام و تعارف. فقہ حنفی کی وہ کتب جو اساسی حیثیت رکھتی ہیں، بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی دو اقسام ہیں. متون یعنی ٹیکسٹ، متن کی جمع ہے متون، اور شروح شرح کی جمع ہے جو کہ متن کی وضاحت کو کہتے ہیں. پہلی جو کتابیں لکھی گئیں وہ متون ہیں، اور ان کو جب کھول کھول کر واضح کیا گیا وہ شروح کے نام سے مشہور ہوئیں. تو یہ دو درجے کی کتابیں ہیں. شرح میں ہوتا یہ ہے کہ لفظوں کو واضح کیا جاتا ہے، جو کسی عالم یا فقیہ نے جو متن بتایا ہوتا ہے نا، جو متون میں ہے، اس کو واضح کرتے ہیں. تو جو علماء اس کی تشریح بیان کرتے ہیں متون کی، تو وہ شروح کے نام سے ہو جاتی ہیں. کلیئر ہے؟ متون متاخر فقہاء کرام کی اصطلاح ہے، یعنی پہلے ایسی کوئی ٹرمینالوجیز نہیں تھی کہ یہ متون ہے اور یہ اس کے آگے کوئی شرح بھی کرے گا. انہوں نے بس اپنے حساب سے کتابیں لکھ لیں. لیکن یہ بعد کے فقہاء کی، کیونکہ تفریق کی جا سکے، یہ امام صاحب کی کتاب ہے، اور پھر جو اس کی وضاحت پیش کی گئی ہے وہ اس کی چونکہ شرح ہے تو مغالطہ نہ ہو کسی کو، تو یہ متون ہیں ڈالی جائیں گی جو کہ اصل ہیں، اور بعد میں جو جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ شروع ہیں. تو یہ کیٹیگرائزیشن بعد میں کی گئی ہے. یہ متون بہت مختصر ہیں، جن میں صرف امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے اقوال درج ہیں. انہی اقوال یا کتب کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے اقوال جس میں جمع ہوں ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ متون کی آپ کو ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. متون میں سر فہرست کون سی ہیں؟ ظاہر الروایہ ہیں، جس میں کن کے اقوال ملیں گے آپ کو؟ امام ابو حنیفہ کے، امام ابو یوسف کے اور امام محمد کے، جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. ان میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی گراں قدر کتاب الخراج بھی ہے، جس میں محصولات اور حکومت کے امور مالیات پر بحث کی گئی ہے. محصولات یعنی ٹیکسز کس طرح وصولی کی جائے، اور حکومت کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں ان کے متعلق جتنی بھی وضاحت ہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھ دی. اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتب المبسوط، الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر اور الزیادات ہیں. یہ امام محمد کی کتب ہیں. ان دونوں ائمہ کی یہ سب کتب متون کہلاتی ہیں. اب دیکھیں، ظاہر الروایہ میں آتے تو تین علماء ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتابیں کس کی موجود ہیں؟ امام ابو یوسف کی موجود ہیں اور امام محمد کی موجود ہیں. کتب ظاہر الروایہ کو بہت عرصے بعد ایک حنفی عالم اور فقیہ حاکم الشہید نے اپنی معروف کتاب الکافی میں یکجا کیا. یعنی پورا جتنا بھی اسکرپٹ تھا نا ظاہر الروایہ کا، سب کو یکجا کر لیا، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ الکافی، جو اہل فن کے لیے قیمتی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی جتنا بھی فقہ حنفی ہے نا، الکافی میں جمع ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. دیگر متقدمین کے متون جو معتبر خیال کیے جاتے ہیں، ان میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ، امام کرخی رحمہ اللہ اور حاکم شہید محمد بن محمد المروزی رحمہ اللہ کی مختصرات ہیں. یعنی متقدمین میں سے جن کتابوں کو ایک حیثیت حاصل ہے ان کے فقہ میں، ان کے مذہب میں، ان کے یہ نام ہیں. اسی طرح متاخرین سے امام قدوری کی المختصر، یعنی یہ تو سارے تھے پہلے کے اسکالرز، اور اب بعد کے جو متاخرین ہیں ان کی کتابوں کو بتایا جا رہا ہے جو متون میں شامل ہوتی ہیں. اسی طرح متاخرین سے امام قدوری رحمہ اللہ کی المختصر فقہ حنفی کا مقبول ترین متن ہے. پھر البدایہ، النقایہ، المختار ہے. یعنی اس کے بعد جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ البدایہ، النقایہ، المختار ہے. ہدایہ ایک اور کتاب ہو گئی، ٹھیک ہے، جو کہ المختصر اور بدایہ المنتہی کی شرح ہے. یہ جو بات آئی نا البدایہ اور المختصر، امام قدوری کے المختصر ہے، پھر البدایہ ہے اور نقایہ المختار ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کتاب کا ذکر آ رہا ہے ہدایہ. تو ہدایہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے المختصر جو کہ امام قدوری کی ہے، اور ہدایہ جو دوسری کتاب ہے
ان دونوں کتابوں کی شرح کو ہدایہ کہا جاتا ہے. یہ دو کتابیں ہیں، المختصر جو کہ متن کا درجہ رکھتی ہے، امام قدوری کی ہے، پھر البدایہ ایک کتاب ہے. ان دونوں کی جب شرح کی گئی ہے اس کا نام ہے ہدایہ. ہدایہ اولین جس میں المختصر کو بیان کیا گیا ہے، اور ہدایہ الآخرین جس میں بدایہ المنتہا کو بیان کیا گیا. اور اس کا جب آپ پریفیس پڑھیں گے الہدایہ کو، تو اس کی پریفیس میں لکھا ہے الہدایہ کل قرآن. ہدایہ کیا ہے؟ قرآن کی طرح ہے. اس طرح کے مبالغے کیے گئے ہیں. تاج الشرعیہ یہ خطاب ہے جو یا تو گورنمنٹ دیتی ہے یا علماء دیتے ہیں. تاج الشرعیہ محمود بن احمد، یہ ان کا خطاب ہے. محمود بن احمد کا خطاب ہے تاج الشرعیہ، شریعت کا تاج. ان کی کتاب ہے الوقایہ. تو اس کا جو متن ہے ہدایہ سے منتخب شدہ ہے. یہ جو کتاب لکھی گئی ہے وقایہ، اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ کہاں سے لیا گیا؟ ہدایہ سے لیا گیا ہے، جس کی شرح ان کے پوتے نے لکھی ہے، جو مشہور درسی کتاب ہے. یعنی ان کے درس نظامی میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو کہ شرح الوقایہ کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح کنز الدقائق کا متن بھی بہت زیادہ مقبول اور مشہور ہے. ان متون نے چونکہ ظاہر الروایہ کتب اور معتمد اقوال کو نقل کیا ہے، یعنی یہ جتنے بھی متن کی کتابیں ہیں اس میں چونکہ ظاہر الروایہ کتاب اور معتمد اقوال، ظاہر الروایہ میں کن کے اقوال آ جائیں گے؟ جو اوپر 3 سر فہرست آپ کو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے اقوال ملیں گے آپ کو ان متون میں. باقی جتنے بھی ہیں متون ان سب میں. اور معتمد اقوال یعنی باقی جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان میں سے جن کا اعتماد کے قابل قول ہے، معتمد اعتماد کے قابل، تو جن کا اعتماد کے قابل قول ہے اس کو نقل کیا گیا ہے. اس لیے معتبر متون شمار کیے جاتے ہیں. یعنی جتنی بھی کتابوں کی فہرست ہے نا، ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے رکھی گئی، تو یہ پڑھائی بھی جاتی ہیں درس نظامی میں. 2 سال تک کچھ کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے. شروح، دوسری کتب شروح کہلاتی ہیں، جن میں کتب متون کی شرح لکھی گئی ہے. شرح کی کتب متون سے بعد کا درجہ رکھتی ہیں. انڈرسٹوڈ ہے پہلے متن کا درجہ اور پھر شروع کا ہے. اس لیے ان میں متاخر مشائخ کے اپنے اقوال و اختیارات ہیں، یعنی ان کے سلیکشن ہے جو جس پر بھی شرح لکھنا چاہے، جن کے موافق انہوں نے فتوے بھی دیے ہیں. جس کا متن اچھا لگا اس کے اکارڈنگ اس نے فتوے دیے ہیں اور شروحات بھی لکھی ہیں. ایک اور تیسرا درجہ، تیسری کیٹیگری مسائل النوادر. نوادر نادر کی جمع ہے یا نادرہ کی جمع ہے. منفرد چیز کو کہتے ہیں. تو مطلب کیا ہوگا اس کا؟ منفرد مسائل، مسائل النوادر، منفرد مسائل. امام محمد رحمہ اللہ کی دوسری کتب کا نام ہے جنہیں غیر ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے. ان میں اعمالی محمد، کیسانیات، جرجانیات، کتاب المخارج فی الحیل اور زیادت الزیادہ شامل ہیں. یہ امام محمد تک تو پہنچتی ہے ان کتابوں کی چین، یعنی یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ امام محمد نے لکھی ہیں، لیکن ان کی چین میں کچھ ضعیف راویات ہیں. اس وجہ سے اس کا درجہ آپ دیکھ رہے ہیں تیسرے درجے پر ہے. پھر ہے حاشیہ. اس طرح علامۃ الشام ابن عابدین کا حاشیہ ہے، یعنی انہوں نے کتاب کو پڑھتے پڑھتے اتنی زیادہ حاشیہ بندی کی ہے کہ وہ بھی ایک اسکرپٹ بن گیا. تو اسی طرح علامۃ الشام ابن عابدین کا حاشیہ ہے جس کا نام رد المختار علی الدر المختار، بہت ہی مشہور کتاب رد المختار علی الدر المختار، جو حنفی مذہب کی تمام تر تحقیقات اور ترجیحات کا خلاصہ ہے. فتاوی میں فتاوی عالمگیر کو ہند و پاک میں جو مقام حاصل ہو سکا، دنیا کے دوسرے خطوں میں اسے وہ مقبولیت اور علمی حیثیت نہ مل سکی. یہ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ تھا ہند و پاک کا. اس نے تمام علماء کو جمع کر کے اور بہت سارے مسائل کو لکھوایا، جس کو مقام ہند و پاک میں تو ایک مخصوص وقت تک مل سکا، لیکن باقی جگہوں پر اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی. نمایاں خدوخال
علماء احناف کی آرا. اب یہ جو فقہ حنفی لکھی گئی ہے نا، وہ کیوں لکھی گئی ہے اس کے حوالے سے مختلف آرا ہیں. پہلی رائے، امام محترم سے منسوب یہ فقہ اگرچہ عام طور پر فقہ حنفی کہلاتی ہے، لیکن در حقیقت وہ 4 اشخاص یعنی امام ابو حنیفہ، امام ظفر بن حذیل، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی کی آرا کا مجموعہ ہے تو 4 لوگوں کے آرا، لیکن منسوب کس طرف کیا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے بیشتر مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے. فقہاء احناف کی اکثر مرویات، یعنی احناف کے جو فقہاء ہیں اکثر جو روایت کرتے ہیں ان میں ان صاحبوں کو اعتراف تھا کہ ہم نے جو اقوال امام ابو حنیفہ کے خلاف کہے ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ ہی کے اقوال ہیں، کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ نے متعدد اور مختلف آرا ظاہر کی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد جہاں پر امام ابو حنیفہ سے مختلف رائے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صاحب نے، یعنی ان دونوں شاگردوں نے اختلاف تو کیا ہے لیکن اس کو منسوب امام ابو حنیفہ سے ہی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مختلف اقوال ملتے ہیں اس وجہ سے. اس لیے جب ان کو روایت کیا جاتا ہے تو احناف علماء ان کو کس کا قول کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا ہی قول کہتے ہیں اور ان کا مذہب ہی کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ حالانکہ ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے. دوسری رائے، یہ ان فقہا کا حسن ظن ہے، یعنی یہ جو امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے نا کہ یہ اختلاف رائے تو نظر آ رہا ہے لیکن ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے وہ دراصل ان فقہا کا حسن ظن ہے. کیا حسن ظن ہے؟ کہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد اجتہاد مطلق کا درجہ رکھتے تھے، یعنی خود بھی اپنی ذات میں مجتہد تھے اور انہیں اختلاف کا پورا حق حاصل تھا. تو انہیں جب اختلاف کا پورا حق حاصل تھا تو ان کے امام جب یہ سنتے کہ انہوں نے اختلاف کیا تو وہ بھی یہی کہتے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے شاگرد. تو یہ ان شاگردوں کا اپنے ٹیچر کے متعلق حسن ظن تھا کہ یہ کوئی ہم اختلاف نہیں کر رہے. ہمارے ٹیچر اس وقت موجود ہوتے تو وہ یہی کہتے. پہلی رائے کیا تھی کہ جو ہم ڈفرینٹ ہوئے ہیں نا تو یہ ڈفرینٹ نہیں ہوئے ہیں ہم، ان کا بھی یہ اوپینین ہے کیونکہ ان کے مختلف اقوال ہیں. دوسری یہ رائے ہے کہ یہ ان کا حسن ظن ہے ان شاگردوں کا کہ اگر ہمارے امام صاحب ہوتے تب بھی وہ یہی کہتے. اسلام ترقی پذیر اس وقت تک رہا، یعنی ترقی کی منازل اس وقت تک طے کرتا رہا جب تک لوگ باوجود حسن عقیدت کے، عقیدت ہوتی تھی، اچھی عقیدت ہوتی تھی، اس کے باوجود اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ کی رائے سے اختلاف کرتے اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی. جب تک اختلاف کی اجازت دی گئی تب تک اسلام ترقی پذیر دین رہا، لیکن جب اختلاف کا دروازہ بند کر دیا گیا، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا تو اسلام میں جمود آ گیا، جمود کا دور آ گیا. وہ 2 ادوار آپ کو یاد ہے نا، ترقی کا دور اور جمود کا دور. یہ لوگ ہر سابقہ حکم اور فیصلے کو بعد کے فیصلے اور حکم کی روشنی میں پڑھتے، سمجھتے اور اس پر عمل کیا کرتے. یعنی جتنے بھی سابقہ حکم ہے اور فیصلے ہیں نا، جتنا بھی پچھلا ان کے اساتذہ سے انہوں نے سیکھا تھا، اس کو بعد کے ہونے والے فیصلے یعنی کرنٹ فیصلے کو اور اس کے حکم کی روشنی میں پڑھتے اور سمجھتے، یعنی دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی ڈیسیشن پہنچتے. جب تک یہ رہا تب تک تو اسلام ایک ترقی پذیر اسلام کا دور رہا. محدثین کا کہنا ہے، آخری لائن پر آئیں گے آپ، محدثین کا کہنا ہے ان چاروں میں امام ابو یوسف سب سے زیادہ متبع حدیث ہیں. محدثین جتنے بھی ہیں، محدثین الگ کیٹیگری ہے، فقہا کی بات نہیں کی جائے، ٹھیک ہے. محدثین کیا کہتے ہیں کہ ان چاروں میں سے جن کی آرا فقہ حنفی کا مسلک ترتیب دیتی ہے ان میں سب سے زیادہ متبع حدیث امام ابو یوسف ہے.
یہ ایک معیار دے دیا گیا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ جہاں امام ابو یوسف کی بات آ جائے نا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے زیادہ متبع حدیث. تیسری رائے، فقہ حنفی کے احکام و مسائل ادلہ شرعیہ سے ان اصول اور قواعد سے ماخوذ و مستنبط ہیں جو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے وضع کی ہیں. ان شارٹ انہوں نے پہلے اصول اور قواعد بنائے ہیں، پھر اس کے بعد ادلہ شرعیہ سے احکام مستنبط کیے ہیں. پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ادلہ شرعیہ ہونے چاہیے، اس کے مطابق اصول اور قواعد بننے چاہیے. لیکن یہاں الٹا چلا ہے، اصول اور قواعد پہلے بنائے گئے ہیں، پھر ان سے ادلہ شرعیہ کے ذریعے احکام مستنبط کیے گئے ہیں. فقہ حنفی کا ایک عام قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں ائمہ احناف کے مابین آراء کا اختلاف نظر آتا ہے. یعنی کچھ امام ایسے ہیں جن کی کچھ رائے ہے، بعض کی کچھ رائے ہے. یعنی اگر امام ابو حنیفہ کسی چیز کو جائز قرار دیتے ہیں تو ان کے شاگردوں سے ناجائز گردانتے ہیں. ایسی صورت میں متاخر ائمہ احناف نے ان اختلافی اقوال میں ترجیح کے کچھ اصول بیان کیے. یعنی اب یہاں پر جب اختلاف آ جاتا ہے یس اور نو کا تو پھر اب کیا کریں، تو اس کو ترجیح دینے کے لیے کچھ اصول بنائے. اسی لیے پیچھے جو اصطلاحات آئی تھی نا اس میں نا مرجح مذہب، یعنی مختلف اگر آراء آتی ہیں تو ترجیح کس کو دینی ہے، اس کے کچھ پرنسپلز ہیں. تو جو پرنسپلز بنانے والے ہیں وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ مرجح مذہب. تو متاخر ائمہ احناف نے ان اختلافی اقوال میں ترجیح کے کچھ اصول بیان کیے ہیں. تو یہ جو اصول بیان کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ مرجح مذہب ہیں، جو فقہ حنفی کی حفاظت کے لیے ان کی ایک اجتہادی کوشش ہے اور حنفی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم بھی ہے. چوتھی رائے، یہ بات علماء احناف کے ہاں طے شدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو فقہ کے اصول وضع کیے تھے تمام حنفی فقہ ان کے پابند تھے اور آج بھی ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے میں کوفہ کے اصحاب کی روایات، یعنی جو صحابہ کرام کوفہ میں رہتے ہیں ان کی روایات، ان کے فتاوی اور ان کے قیاسی مسائل ہی قابل اعتماد ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کا ایک پرنسپل تھا. انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر فقہی مسائل کے وقت کے ساتھ ساتھ تدوین کی گئی اور تخریج بھی. اسی لیے اگر امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے مابین اختلاف رائے ہو تو اس صورت میں کس کی بات قبول کی جائے گی اور کس کی بات غیر مقبول ٹھہرے گی، اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً بتدریج حسب ذیل اصولوں اور ضابطوں کو متعارف کرایا گیا جو مختلف اصولی و فقہی کتب میں دیکھے جا سکتے ہیں. جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں، اب کس کی رائے کو مقدم رکھیں گے اس کے حوالے سے کچھ کرائیٹیریا ہے، ضابطہ ہے. اگر امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے کسی مسئلے میں متفق رائے ہیں تو بعد کے مفتی حضرات اسی اتفاقی قول کے مطابق ہی فتویٰ دیں گے، ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. جس پہ تینوں امام متفق ہیں اس کے مطابق قیامت تک کے حنفی علماء اور فقہا کو فتویٰ دینا ہے. اور اگر ان کے مابین اختلاف ہے تو بعض ائمہ احناف کے نزدیک سب سے اولین حیثیت امام ابو حنیفہ کے قول کی ہوگی. یعنی اگر اختلاف نظر آتا ہے تو سب سے زیادہ حیثیت کس کو دی جائے گی؟ امام ابو حنیفہ کے قول کی، ورنہ امام ابو یوسف کی. یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد ایک طرف اختلاف کرتے ہیں، دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ امام ابو یوسف کی رائے کو. ان کے بعد امام محمد، پھر امام ظفر، پھر امام حسن بن زیاد کے قول پر فتویٰ ہوگا. یعنی پھر کیٹیگرائز ہو جائے گی کہ پھر اس کے بعد کس کس کا درجہ دیا جائے گا. بعض فقہ احناف کے ہاں اگر امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں کی رائے یا مسئلہ امام ابو حنیفہ کی رائے یا مسئلے کے خلاف ہے تو مفتی کو اختیار ہے کہ وہ امام صاحب یا دونوں شاگردوں میں سے جس کو چاہیں ان کے قول پر فتویٰ دیں. یہاں نئی بات آ گئی. پہلی بات کیا کی گئی تھی؟ جب اختلاف ہوگا تو کس کو لیں گے؟ امام ابو حنیفہ کو. یہاں دوسری بات آ گئی. کیوں؟ کیونکہ وقتاً فوقتاً بتدریج چینجنگ ہوئی ہے اصولوں میں.
ٹھیک ہے. پھر مفتی کو اختیار ہے کہ وہ کس کی رائے کو لے. اگر وہ امام صاحب یا دونوں شاگردوں میں سے جس کو چاہے ان کے قول پر فتویٰ دیں. اگر مفتی مجتہد نہیں تو مناسب یہی کہ اولاً امام صاحب کو رکھے، پھر امام ابو یوسف کو، پھر امام محمد کو، پھر امام ظفر کو، اور پھر امام حسن بن زیاد کو. ٹھیک ہے. رد المختار، پیچھے کتاب کا نام پڑھا تھا نا. رد المختار جو فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 405 میں مرقوم ہے، لکھا گیا ہے مسائل میں اگر امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے مابین اختلاف ہو تو پھر فقہائے احناف کے نزدیک عبادات میں ہمیشہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہوگا. یعنی عبادات کا کوئی مسئلہ آیا ہے، عبادات کے معاملے میں اگر کسی نے کوئی کوشچن کیا ہے تو کس کا فتویٰ چلے گا؟ امام ابو حنیفہ کا. مسائل ذوی الارحام یعنی قرابت داروں کے حقوق کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ آیا ہے تو امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا. جبکہ وقف، قضاء، مواریث یعنی وراثت اور شہادات یعنی گواہیوں کے مسائل میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیٹیگرائز کر دیا گیا. اور 17 مسئلوں میں، یعنی باقی اس کے علاوہ کچھ اور 17 مسئلے ہیں جو یہاں پر درج نہیں ہیں، اس میں امام ظفر کے قول پر فتوے ہوں گے. مفتی کے لیے درج والا اصول ہی پیش نظر رہیں گے. ایک مفتی انہی پر کاربند ہوگا، اس کو کوئی آزادی نہیں، وہ مقید ہے کیونکہ وہ مقلد ہے. جو مقلد ہوتا ہے وہ مقید ہوتا ہے. جس جانور کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو اس کی ایک حدود ہوتی ہے جس سے باہر وہ نہیں جا سکتا. تو یہ ان کی حدود ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے باہر ہی نہیں جا سکتے. مگر امام صباغی حنفی اس کے خلاف ہیں حنفی لیکن اس اصول کے خلاف ہیں. مگر امام صباغی حنفی اس کے خلاف ہیں. اسی کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 میں ہے. وہ نماز میں صرف امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے، مگر دیگر مسائل خواہ عبادات ہوں یا غیر عبادات سب میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے. ان کا اپنا اصول تھا.